الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ ہم سب کے لیے نہایت مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مجلس میں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جہاں ہمارے چند بچوں نے اور اچھی خاصی تعداد میں بچیوں نے تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کیا ہے. تعلیم کے بغیر انسان نہیں بنتا. انسان میں اور دوسرے تمام جانوروں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ علم کی ضرورت تو ہر مخلوق کو ہے، حتیٰ کہ بے جان مخلوق کو بھی علم کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے. یا آپ اپنے موبائل میں ٹچ موبائل میں کبھی ادھر ٹچ کرتے ہیں کبھی ادھر ٹچ کرتے ہیں، یہ آپ کی جانب سے اس کے لیے رہنمائی ہوتی ہے کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. ہر مخلوق کو اپنا کام انجام دینے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. اس رہنمائی کے دو طریقے ہیں. کبھی یہ رہنمائی ان بلٹ ہوتی ہے، اندر سے مل رہی ہوتی ہے، کبھی یہ رہنمائی باہر سے ملتی ہے. جتنے جاندار ہیں اور جتنی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اندرونی رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے. ان کے ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ نے ساری رہنمائی محفوظ فرما دی ہے. انسان کے لیے اللہ نے تقسیم کیا ہے. انسانی زندگی میں بہت ساری رہنمائیاں وہ ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کو ملتی رہتی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کا قد بھی بڑھتا رہتا ہے اور ساری زندگی نہیں بڑھتا رہتا. اگر انسان کا قد ساری زندگی بڑھتا رہے تو یہ اونچی اونچی چھتیں چھوٹی ہو جائیں، سر ٹکرانے لگیں، ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے. یہ رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ چھوٹے بچے کی ہڈیوں کو کبھی ناپ کر کے دیکھیں اور اپنی ہڈیاں دیکھیں اور پھر اندازہ لگائیں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری بھی اتنی ہڈیاں تھیں. جسم کی ایک ہڈی جتنی بڑی ہے، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا پورا جسم اتنا بڑا نہیں تھا. ایک پنڈلی کی ہڈی جتنی بڑی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شاید پورا بچہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. تو یہ رہنمائی اسے کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا باہر سے کوئی انتظام نہیں ہوتا. ہمارے بال کچھ دنوں تک کالے رہتے ہیں پھر سفید ہو جاتے ہیں.
یہ کالا کلر ان کو مل رہا ہوتا ہے، پھر ملنا بند ہو جاتا ہے، اس کی بھی تو رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے میں کتنے اجزاء ہیں، ان سارے اجزاء کو الگ الگ کر کے معدے کو کہاں کہاں بھیجنا ہے، اور پھر جسم کے کن کن اعضاء کو انہیں استعمال کرنا ہے، اور کتنا جسم میں محفوظ رکھنا ہے، کتنا باہر نکال دینا ہے، یہ کام بھی تو رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، انسان سوچ بھی نہیں پاتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو حالت امتحان میں پیدا کیا ہے، اس کی پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پاس جا کر اسے حساب دینا ہے، تو اس کی زندگی کے وہ سارے کام جن کا تعلق اس کے امتحان سے، اس کے قد کا، اس کے رنگ کا، اس کی صحت کا، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا، اس کے دبلے اور پتلے ہونے کا تعلق امتحان سے نہیں ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا، اس کی برائیوں کا، اس کے خیر کا، اس کے شر کا، اس کی اچھی بری سوچ کا، اور اچھے برے اعمال کا، اور اچھے برے اخلاق کا تعلق چونکہ اس کے امتحان سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی رہنمائی اس کو اندر سے نہیں دی ہے۔ اندر سے جو رہنمائی ہوتی ہے اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ جس چیز کو اندر سے رہنمائی ملتی ہے وہ چیز مجبور ہوتی ہے۔ فرق محسوس کریں آپ۔ دنیا میں بہت سارے مہاجر پرندے ہیں جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اور بسا اوقات تیسرے بر اعظم تک جاتے ہیں۔ بعض پرندے ہیں جو تقریباً پورے کرۂ ارضی کا چکر لگا کر جہاں سے چلے تھے وہیں واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے روٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اسی روٹ سے جاتے ہیں، اسی روٹ سے واپس آتے ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان میں کبھی کوئی انحراف نہیں ہوتا، ان میں کبھی ضلال نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائیں، بہک جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ ان کو کہاں سے سمندر پار کرنا ہے، کن جنگلوں کو پار کرنا ہے، کہاں رک کر آرام کرنا ہے، کتنی رفتار سے چلنا ہے، حتیٰ کہ اڑتے ہوئے کس طرح ان کو اپنی انرجی بچانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پرندوں کے قافلے ہوا میں، فضا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ وی شیپ میں اڑتے، کہیں ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی کہ وہ وی شیپ میں اڑے، اس لیے کہ وہ وی شیپ میں اڑنے میں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ان میں سے ہر پرندہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، ایک بیچ میں آ جاتا ہے، ایک کنارے چلا جاتا ہے، پھر یہ بیچ میں آ جاتا ہے، پھر یہ کنارے چلا جاتا ہے۔ یہ ان کا انرجی سیور سسٹم ہے۔ اس طرح وہ کم انرجی خرچ کر کے زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں آج کل، ایسے اے سی بن رہے ہیں، ایسے فریج بن رہے ہیں جن میں انرجی کم خرچ ہو، کرنٹ کم خرچ ہو، کام زیادہ ہو، انسان کتنی کوششوں میں لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، تو کبھی پرندے اپنا روٹ چینج نہیں کرتے، اس لیے کہ ان سے اس کا سوال ہی نہیں ہونا ہے کہ تم نے صحیح روٹ میں اڑان بھری تھی یا نہیں بھری تھی، اور وہ روٹ چینج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ان کو اندرونی طور پر رہنمائی مل رہی ہے، رہنمائی ان کے ڈی این اے میں محفوظ کر دی گئی ہے، وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ بعینی ہی یہی کام ہوائی جہاز کے ایک پائلٹ کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بھی روٹ متعین ہے، اس کو اپنے روٹ پر چلنا ہے، لیکن اس کو اپنے روٹ کی رہنمائی باہر سے ملتی ہے، اس لیے اس کے لیے ہر وقت اس کا امکان ہے کہ وہ صحیح روٹ پر چلے یا بھٹک جائے، غلط روٹ پر چلا جائے۔ جو باہر سے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے اس میں عمل کرنے والے کے لیے غلطی کا امکان ہر وقت رہتا ہے، جو اندر سے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔
جو اندر سے رہنمائی ملتی ہے اور جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس کو قرآن کی زبان میں تسخیر کہتے ہیں، اور جس میں باہر سے رہنمائی ملتی ہے اور عمل کرنے والے کے لیے غلطی کا امکان ہوتا ہے، اس کو قرآن کی زبان میں ہدایت کہتے ہیں۔ تو رہنمائی کی ہر مخلوق کو ضرورت ہے۔ بعض کی رہنمائی تسخیر کی شکل میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ چاند و سورج کو بھی رہنمائی مل رہی ہے، چاند و سورج بھی پابند ہیں اس نظام کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، لیکن اللہ نے اس نظام کو تسخیر فرمایا ہے کہ اللہ نے چاند و سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت کا پابند بنا دیا ہے، دن اور رات کے نظام کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہی تسخیر ہے جس کی وجہ سے ہم پیشن گوئی کر پاتے ہیں کہ آج کلکتہ میں سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر ڈوبے گا، پہلے سے معلوم ہے نا۔ آج شام میں سورج کتنے بجے ڈوبے گا اس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن امام صاحب مسجد میں کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں داخل ہوں گے اس کی کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک آدھ سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جائے، وہ انسان ہے، انسان سے غلطی کا امکان ہے۔ باقی مخلوق سے غلطی کا امکان نہیں رہتا، اس لیے کہ ان کی رہنمائی تسخیری ہے۔ اور یہ فرق بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنی حکمت کے مطابق، یہ فرق اتفاقی نہیں ہے، یہ فرق اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باقی مخلوق کا امتحان نہیں لینا، ان سے کام لینا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک وہ اپنے کام میں لگی رہے گی ساری مخلوق، اور جب اللہ چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فرماتے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ زمین سے کے بدلے دوسری زمین پیدا کر دیں گے، آسمانوں کے بدلے دوسرا آسمان پیدا کر دیں گے، اور ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جمع کر دیں گے، سب حاضر ہو جائیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا امتحان کے لیے، اس لیے وہ ساری رہنمائی، جس کا رشتہ، جس کا تعلق اس کے امتحان سے ہے، اس کا اللہ نے باہر سے انتظام کیا۔ باہر سے انتظام اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور رہنمائی کی ضرورت انسان کو قیامت تک ہر سانس اور ہر آن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اب آپ کے وارثین، اس امت کے علماء، انسانوں کی وہی رہنمائی کریں گے جو رہنمائی پہلے انسانوں کی انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نظام فرمایا، انتظام فرمایا، باقاعدہ اللہ کی کتاب کو پڑھانے کا انتظام کیا، اللہ کے احکام کو سمجھانے، بتلانے اور اس کی رہنمائی میں انسانوں کی تربیت کرنے کا انتظام کیا، اور سب سے پہلا ادارہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر نگرانی اپنی مسجد میں قائم فرمایا وہ صفہ ہے، جس کے طلبہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہاں طلبہ رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، آپ کے مبارک اقوال کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی مدرسے کے ایک نہایت عظیم و جلیل طالب علم تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال منقول ہیں۔ آپ نے خواتین کے لیے بھی تعلیم کا باقاعدہ انتظام فرمایا۔ اسی مدرسہ خواتین کی ایک ممتاز طالبہ تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے امت کو دین کا بہت بڑا حصہ سیکھنے کو ملا ہے۔ اور چونکہ انسانوں کی ہدایت کا دار و مدار ہے اس تعلیم پر، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعلیم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اور جو لوگ تعلیم کا یہ کام انجام دیتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے اپنی ذات کو شامل کر کے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، بھائی میں تو دنیا میں آیا ہی ہوں استاذ بن کر۔ تو اساتذہ کا کیا مقام ہے، تعلیم دینے والوں کا کیا مقام ہے، اس کو واضح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک فرمان کے ذریعے۔ صرف اللہ کی کتاب کافی نہیں ہوتی، اس کو پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے معانی اور مطالب بتلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کے وہ معانی اور مطالب بھی بتلائے جو معانی اور مطالب انسان تنہا اپنی ذاتی غور و فکر سے نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوائیں گے، ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، اور اس کے معانی اور مطالب بھی ہم ہی آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے جو معانی و مطالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی وہ معانی سمجھائے اپنے الفاظ کے ذریعے اور کبھی وہ معانی سمجھائے اپنے اعمال کے ذریعے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جس حکم پر جس طرح عمل کر کے بتلایا، وہ عمل ہی اس حکم کی تشریح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کیسے نماز قائم کریں، کس طرح نماز پڑھیں، کون سا عمل پہلے کریں، کون سا عمل بعد میں کریں، کس کس وقت پڑھیں، اور کس وقت میں کتنی رکعت پڑھیں، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض تفصیلات وہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اور بعض تفصیلات وہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، چاہے زبان سے نہ فرمایا ہو لیکن آپ نے کر کے دکھایا۔ پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، عصر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں 4 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ ساری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، وہ آئے اور اللہ کے گھر کا حج کرے، لیکن حج کس طرح کرے اس کی پوری تفصیل نہیں معلوم۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیلات کی طرف اشارہ فرما دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، سب لوگ وہیں جایا کرو جہاں بقیہ لوگ جاتے ہیں، یعنی سب عرفات جایا کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے واپسی ہو تو المشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں رک کر کے بھی تھوڑی دیر اللہ کو یاد کیا کرو۔ لیکن یہ تھوڑی دیر کس وقت، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد؟ اس سب کو عملی طور پر سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، یعنی جو میں کر رہا ہوں یہی حج کا طریقہ ہے، یہی اللہ کے حکم کا مطلب ہے۔ تو امت قرآن کی بھی محتاج ہو گئی، حدیث کی بھی محتاج ہو گئی، اور قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، غور و فکر کے بعد علماء جس چیز تک پہنچے ہیں، جس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل پہلے کا ہے، کون سا عمل بعد کا ہے، کون سا عمل ناسخ ہے، کون سا عمل منسوخ ہے، کون سا عمل راجح ہے، کون سا عمل مرجوح ہے، اس امت کے مجتہدین جن نتائج تک پہنچے ہیں انہی کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے امت فقہ کی بھی محتاج ہو۔ یہ سب کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے مدارس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تعلیم کی مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے، اس سے مستغنی کوئی نہیں ہے، لیکن عورتوں کو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ عورت کو اگر تعلیم نہیں حاصل ہوگی، اگر عورت دیندار نہیں ہوگی تو نسلیں دیندار کیسے بنیں گی؟ بچے کا پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہے،
وہ پہلی تعلیم ماں کی گود میں حاصل کرتا، اور ماں کو ہر بات کہنی نہیں پڑتی. ماں جو چیز بچے کو عملاً سکھاتی ہے بچہ اس کا عادی ہو جاتا. مجھے یاد آیا ایک چھوٹا سا بچہ، وہ گیا ہوا تھا ایک مقام، اس کے چچا نے مسجد سے نکلتے ہوئے اس کو چپل پہنانی چاہیے، سینڈل لے کر کے اس کا نام لے کر کے کہا بیٹا چپل پہنو، تو وہ نیچے جھکا اور چچا نے بائیں پیر میں چپل پہنا، اس نے پیر پیچھے کھینچ لیا. پھر اس کے چچا نے کہا کہ بیٹا چپل پہنو، اس نے کہا پہنائیے، پھر جو پہنانا چاہا پھر پیر پیچھے کھینچ لیا. تو چچا نے حیرت سے کہا کہ تم چپل کیوں نہیں پہن رہے؟ تو اس نے کہا چچا پہلے اس میں پہنائیے نا. وہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اسے نہیں معلوم داہنا کیا ہے بایاں کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے. یہ تو بڑے ہو کر کے جانے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ماں کی تربیت ہے، ماں نے اس کو ہمیشہ پہلے دائیں پیر میں چپل پہنائی، پھر بائیں پیر میں چپل پہنائی، اور ہمیشہ پہناتے ہوئے اس کو صرف یہ کہا بیٹا پہلے اس میں پہننا چاہیے پھر اس میں اس کے ذہن میں بیٹھ گیا. امت میں نسلوں کی یہ تربیت کون کرے گا؟ باپ تو اپنا کاروبار کرے گا، باپ تو اپنی ملازمت کرے گا، باپ تو باہر کے کام دیکھے گا، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے گا. یہ کام تو ماں کرے گی نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے پاس علم ہو، ماں یہ کام بصیرت کے ساتھ کرے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے انتظام کیا ہے. اللہ کرے کہ ایسا انتظام پورے ملک کی ہماری ہر مسجد میں ہو. یہ رہنمائی ہے جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے باہر سے کیا ہے، اسی کو ہدایت کہتے. اور اگر باہر سے رہنمائی نہ ہوتی تو انسان کا امتحان نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگتے ہیں، کسی کے بال دیر تک سفید ہوتے ہیں. کیا اس بنیاد پر کسی کو جنت میں جہنم میں بھیجا جائے گا تمہارے بال اتنی عمر میں سفید ہو گئے تھے تو تم بہت نیک آدمی تھے، اور تمہارے بال اتنے دنوں تک کالے رہے تو تم اچھے آدمی نہیں تھے؟ یا اس کا الٹا ہو کہ جس کے بال زیادہ دنوں تک کالے رہے وہ بہت نیک آدمی؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نیکی سے اور برائی سے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کیا اس بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے کہ کس کا قد اونچا تھا کس کا قد نیچا تھا؟ کیا اس بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے کہ کس کا رنگ گورا تھا کس کا کالا تھا، کون کہاں پیدا ہوا تھا، کس قوم میں پیدا ہوا تھا، کس نسل میں پیدا ہوا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کون سی زبان بولتا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ تو صرف پہچان کے ذرائع ہیں. ہم نے خاندان اور قومیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو آپس میں پہچانا جائے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ طے ہوگا تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی انسان کا اختیاری عمل ہے. تقوی انسان کا غیر اختیاری عمل نہیں ہے. نسل، خاندان، قوم، علاقہ، ملک، زبان، رنگ، یہ سب انسان کے غیر اختیاری اعمال ہیں. ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اللہ کیا. لیکن تقوی انسان کا اختیاری عمل ہے، اور اختیار اسی وقت ممکن ہے جب رہنمائی باہر سے ملے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے باہر سے اس رہنمائی کا یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند کلام ہے اور اتنا وزنی کلام ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر اس کو اتار دیتے تو پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکتا. اس کا وزن معنوی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے اس کے ظاہری وزن کو اٹھا لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ظاہری وزن کو بھی شدت سے محسوس فرماتے تھے، جبکہ آپ کے لیے بھی وہ کافی ہلکا کر دیا جاتا تھا. اس کے باوجود آپ بڑی شدت سے محسوس. یہ جو میں نے جملہ کہا کہ آپ کے لیے ہلکا کر دیا جاتا تھا، اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی کو آپ کھلی فضا میں ہاتھ میں اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن پانی میں تیرتے ہوئے اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. کچھ کسی نے تیراکی کی ہے، تجربہ ہے. بنگال والوں کو تو تیراکی کا خوب تجربہ ہوگا نا.
تو پانی کے اندر ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے، اپنے دوستوں کو پانی کے اندر یوں اٹھا لیتے تھے، پانی کے اوپر نہیں اٹھا سکتے، کیوں؟ پانی کی وجہ سے وزن ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اٹھائے تو سنبھلتا ہے ورنہ نیچے چلے جائے۔ تو اس کی مثال سامنے آ گئی نا کہ کسی چیز کے وزن کو کہیں کم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قرآن کے وزن کو بہت کم کر دیا تھا، اس کے باوجود یہ حال تھا کہ سخت سردی کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں جو سردی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی 0 ٹمپریچر تک بھی پہنچ جاتی ہے، ورنہ 3 4 5 عام طور سے ہوتی ہے تیز سردی کے زمانے میں۔ جو لوگ سخت سردی کے زمانے میں مدینہ گئے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، وہاں کی گرمی بھی بہت شدید ہوتی ہے، وہاں کی سردی بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ اگر 3 اور 4 ٹمپریچر ہو یا 5 ٹمپریچر ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں کم سے کم ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ بس 10 12 سے کم نے۔ ہمارے یہاں یو پی میں کانپور وغیرہ میں عام طور سے 7 8 ہوتا ہے تو حالت خراب ہوتی ہے، موٹے موٹے کمبل کم پڑتے ہیں، ہیٹر لگانے پڑتے ہیں، تو اندازہ لگائیے مدینے کی سردی کیسی ہوتی ہے۔ غزوہ احزاب میں جب صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دانت سے دانت ٹکراتے تھے، دانت بجتے تھے، ویسی ہی سردی تھی۔ اس سردی کے زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، آپ کے چہرے سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سواری پر تشریف فرما ہوتے تھے، اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوتے تھے، اور اونٹنی بہت مضبوط ہوتی ہے، 2 3 آدمی بھی بیٹھ جائے تو اسے پتہ نہیں چلتا، آپ تنہا اونٹنی پر تشریف فرما ہیں، اور اگر وحی نازل ہونے لگی، قرآن اترنے لگا، تو اونٹنی کی پیٹھ اتنی جھکنے لگتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کی کمر کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ قرآن پاک نازل ہونے لگا تو اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر سکی، تھوڑی دیر تک اپنے کو سنبھالے رہی اور پھر بیٹھ گئی زمین، تاکہ اس کو نیچے زمین کا سہارا مل جائے۔ عام طور سے جب سفر ہوتا تھا عرب میں، اور جن لوگوں نے ریگستانوں کا سفر کیا ہے، کم از کم مکے سے مدینہ، مدینے سے مکہ آنے جانے کو تو تجربہ ہوگا، اور کہیں کہیں راستے میں رکنا بھی ہوتا ہے استنجا کے لیے، وضو کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، تو باہر نکل کر کے دیکھا ہوگا کیسا صحرا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی، اونٹوں پر سامان لدا ہوتا تھا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے تو کوشش ہوتی تھی کہ سامان اتارنا نہ پڑے، ورنہ ایک مرتبہ کھولنا، پھر لادنا، ان لوڈنگ اور لوڈنگ، اس میں بہت وقت خراب ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی تھیں، کبھی جھاڑی کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ سایہ تھوڑا سا اور گھنا ہو جائے، اور اسی کے نیچے کچھ بچھا کر کے تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک سفر میں تھوڑی دیر آرام کرنا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے جب لیٹے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میری ران پر آپ سر رکھ لیجئے، اس کو تکیہ بنا کر آرام فرما لیجئے۔ کہاں تکیہ اتارے ہیں، کہاں گدا اتارے ہیں، بس وہ بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پر سر رکھ لیا، حضور کا سر پھول جیسا، حضور آرام فرمانے لگے آنکھ بند کر کے۔ غالباً آنکھ لگ گئی یا ابھی نہیں لگی، آپ آنکھ بند کیے ہوئے تھے، اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب وحی نازل ہونے لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر وزنی ہونے لگا، تو مجھے تھوڑی دیر میں یہ ڈر لگنے لگا کہ شاید میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ تو بس تھوڑی سی نازل ہوئی ہوگی، کوئی چھوٹی سی آیت نازل ہوئی ہوگی، ورنہ اگر کوئی طویل آیت نازل ہوتی تو شاید واقعی ان کی ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ وزن ابھی بھی باقی ہے قرآن کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس اٹھا لیا ہے، ورنہ اگر اس کا احساس باقی رہتا تو بچے کیا، بڑے متقی پرہیزگار اولیاء کاملین اپنی زبان سے قرآن کا ایک لفظ زیادہ نہ کر پاتے۔ اتنا مشکل ہوتا قرآن کو پڑھنا،
اتنا مشکل ہوتا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اللہ نے قرآن کو اس لیے اتارا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود حیرت کے ساتھ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآنی آیات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں لعلہم یعقلون، لعلہم یتفکرون، ہم نے یہ اتارا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ سمجھیں، تاکہ لوگ اس کے معانی و مطالب کو جانیں، لعلہم یفقہون۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا وزن باقی رکھ کر اس کو عملاً دکھا دیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے اتنا وزنی ہے۔ تو یہ ہے اس کا ظاہری وزن، لیکن اس کا معنوی وزن تو باقی ہے۔ اسی لیے جو شخص قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے، تو جو شخص قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، تقوی کی زندگی بھی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک معنوی وزن عطا فرماتے ہیں جس کو ہر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کا احترام ہر دل میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم کے دل میں بھی ہوتا ہے۔ جو ان کو نہیں جانتا اس کے دل میں بھی ان کے لیے احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، صرف شکل دیکھ کر، صرف صورت دیکھ کر کے، صرف ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ان کی محبت دل میں آتی ہے، ان کا ادب کرنے کا دل چاہتا ہے، ان کی بات غور سے اور توجہ سے سننے کا دل چاہتا ہے، اور بات دل میں اترتی ہے، دل اسے تسلیم کرتا ہے، دل اسے قبول کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معنوی وزن ہے، اور یہ وزن پورا پورا نظر آئے گا قیامت کے دن، جب انصاف کا ترازو لگایا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب اللہ کی طرف سے انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، اس دن پورا پورا وزن نظر آئے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو معلم ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تعلیم کا کام کرتے ہیں، ان کے اعمال کا وزن ساری دنیا دیکھے گی، رشک کے ساتھ دیکھے گی، حسرت کے ساتھ دیکھے گی۔ یہی عمل ہم نے بھی کیا، یہی عمل انہوں نے بھی کیا، لیکن ان کا عمل کتنا وزنی ہے، یہ قرآن پاک کا وزن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی اہمیت لوگوں کو بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ نے تم کو کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر عمل بھی ہو، عمل میں اخلاص بھی ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے دنیا کی لالچ میں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دیں گے، جانا تو دور کی بات ہے، مزہ تو دور کی بات ہے، اسے جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی۔ اللہ نے جس کے لیے جتنی نعمتیں مقدر کی ہیں وہ تو اسے مل کر کے رہیں گی، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تو جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ایک وزن عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص وقار عطا فرماتے ہیں، دلوں میں اس کے لیے احترام پیدا فرماتے ہیں، دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرماتے ہیں، اس کے دل کو اللہ اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے تمام انسانوں کے لیے قابل رشک بنائیں گے۔ ایسے انسانوں کو قیامت کے دن صحبت نصیب ہوگی انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اس لیے یہاں جتنے حضرات موجود ہیں، جتنے مرد موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، یا جہاں جہاں تک بھی اللہ کی توفیق سے یہ آواز پہنچے گی، ابھی پہنچے یا بعد میں پہنچے، سب کو یہ نیت کر لینی چاہیے انشاءاللہ کہ اب ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے محروم نہیں کریں گے۔ بڑوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے، تعلیم بالغان کے بھی انتظامات ہیں، جہاں نہیں ہیں وہاں کوشش کی جائے کہ ہو جائیں۔ بڑوں کے لیے بھی انتظام ہو کہ اگر بچپن میں دینی تعلیم نہیں حاصل کر سکے تھے تو کم از کم ضروریات دین کا علم حاصل ہو جائے۔
ہم نے اپنے یہاں خانقاہ کی سرپرستی میں باقاعدہ بڑوں کے لیے ایک آن لائن مدرسہ قائم کرایا ہوا ہے، تاکہ کم از کم اتنی عربی زبان آ جائے کہ قرآن پاک کو نماز میں سمجھ کر پڑھنے لگیں، جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کو سمجھنے لگے، چاہے وہ بہت اچھی عربی بول نہ سکیں، چاہے وہ بہت اچھی عربی لکھ نہ سکیں، لیکن اللہ کا فضل ہے اس محنت کے نتیجے میں وہ بقدر ضرورت عربی بول بھی لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، اتنا فقہ کا علم حاصل ہو جائے، اتنا احادیث مبارکہ کا علم حاصل ہو جائے کہ زندگی اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں گزرے، انسان بصیرت کے ساتھ ہر عمل کرے کہ مجھے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس موقع پر یہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کام سے روکا ہے۔ اس کی فکر پورے ملک میں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہو بھی رہی ہے، جہاں جہاں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جہاں نہیں ہو رہی اللہ وہاں بھی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی نظام بننا چاہیے کہ ان کو بھی ضروریات دین کا علم حاصل ہو، اور جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اور ضرورت کا جو بھی علم حاصل کریں، وہ اسکول میں پڑھیں، وہ کوئی کورس کریں، وہ ڈاکٹر انجینئر بنیں، وہ سرکاری آفیسر بنیں، یا وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں مہارت اور کمال پیدا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں۔ کوئی طالب علم یہ تو نہیں کہتا کہ میں آج کل پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے کھانا بند کر دیا ہے، جب میں پڑھ چکوں گا تب کھانا کھاؤں گا۔ بھئی پڑھنا الگ چیز ہے، کھانا کھانا الگ چیز ہے۔ کوئی طالب علم یہ نہیں کہتا یہ میرا طالب علمی کا زمانہ ہے اس لیے میرے پاس سونے کا بالکل وقت نہیں ہے، میرا 5 سال کا کورس ہے اس کے بعد میں سوؤں گا۔ تو بھئی پڑھنا بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے، ملازمت کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی ملازم یوں نہیں کہتا میں آفس میں اتنا مصروف رہتا ہوں مجھے بیوی بچوں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، وہ آفس کا کام بھی دیکھتا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جس طرح ان ساری چیزوں کو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جمع کرتے ہیں، اسی طرح ہم علم میں بھی جمع کریں، دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی۔ علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، وہ ہماری روح کی ضرورت ہے۔ جسم کی جتنی اہمیت ہے اس کی ضرورتوں کی بھی اتنی اہمیت ہے، روح کی جتنی اہمیت ہے اس کی ضرورتوں کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ تو روح سے متعلق جو علوم ہیں ان کی اہمیت روح کے برابر ہے، جسم سے متعلق جو علوم ہیں ان کی اہمیت جسم کے برابر ہے۔ بہرحال اہمیت دونوں کی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم نے چونکہ روح نظر نہیں آتی اس لیے ہمارے یہاں روح کی ضرورتوں کی اہمیت گھٹا دی گئی ہے اور جسم کی ضرورتوں کی اہمیت بڑھا دی گئی ہے۔ حالانکہ جسم کب تک؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے قبر کے پیٹ میں جانے تک ہے جسم کی ضرورتیں، اس کے بعد جسم کی ضرورتیں ختم ہو جائیں گی۔ روح کی ضرورتیں پہلے بھی تھی بعد میں بھی رہیں گی، روح تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا، تو یہ عہد روح سے لیا گیا تھا، اور روح پہلے سے موجود تھی، اس لیے کہ دنیا میں تو یہ عہد کبھی لیا نہیں گیا، اور مرنے کے بعد بھی روح کی ضرورتیں باقی رہیں گی۔ اللہ کرے یہ نظام اسی طرح چلتا رہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور دن دونی رات چوگنی ترقیات کے فیصلے فرمائے۔ جن بچیوں نے پڑھا ہے وہ بھی اس کی کوشش کریں کہ جو پڑھا ہے اس کو یاد رکھیں، برابر اس کا مطالعہ کریں، اس کا مذاکرہ کریں، اس پر عمل کریں اخلاص کے ساتھ، اور یہ سمجھیں کہ ہماری دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ کل کو انشاءاللہ یہ بچیاں جب مائیں بنیں گی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے بابرکت رشتے عطا فرمائے، محبت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے، تو ان کے گود میں جو بچے پلیں گے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوں گے، ہمیں اپنی نسلوں کی بھی دینی تربیت کرنی ہے، اور ہمیں اللہ کا پیغام جہاں تک ممکن ہو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اس کی قدر و قیمت بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے پہلے دب جاتا پھر پھٹ جاتا۔ اس کو ایک عملی نمونے کے ذریعے سمجھیں۔ ایک پلاسٹک کی تھیلی میں پانی بھر لیجیے، اب اس کو رکھ دیجیے ایک جگہ، اس کے اوپر 1 کلو کا وزن رکھ دیجیے تو کیا ہوگا؟ تھیلی دبے گی۔ 1 کلو اور رکھ دیجیے، اب کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گی۔ جب کسی چیز پر بوجھ زیادہ پڑتا، کسی جسم پر جب بوجھ اس کی شکست سے زیادہ پڑتا ہے تو پہلے وہ جسم دبتا ہے پھر پھٹتا ہے۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللہ، اللہ نے فرمایا اگر ہم نے کسی پہاڑ پر، پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی جسم نہیں ہوتا اس زمین پر،
سب سے زیادہ طاقتور مخلوق پتھر ہے، سب سے زیادہ سخت مخلوق پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھروں پر، پہاڑ کی چٹانوں پر، اونچے سے اونچے پہاڑ پر اگر ہم نے اس قرآن کو اتار دیا ہوتا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ قرآن پاک کا وزن برداشت نہ کر پاتا، پہلے دب جاتا پھر بڑھ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہمیں ایسا کرنا نہیں تھا، ہمیں تمہیں یہ دکھانا نہیں تھا، ہم تو تم کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتلا رہے۔ یہ مفہوم ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم تو تم کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتلا رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، تم غور کرو ان باتوں میں، تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ کے احسان مند بنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے اور اس کی کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کی قدر مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے دوستو، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے خالی ہو، ہماری زندگی گناہوں کی گندگی سے مکمل خالی ہو، ہمارے دل میں اللہ کی رضا کے سوا دوسرا کوئی جذبہ نہ ہو، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ بس جس دل میں صرف ایک جذبہ ہو کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، دوسرا کوئی جذبہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دن میں دنیا کی لالچ نہ ہو تو دنیا نہ ملے گی، جو اللہ نے مقدر کیا وہ ملے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر دل میں لالچ ہے تو مقدر سے زیادہ مل جائے گی۔ لالچ کے باوجود مقدر سے زیادہ نہیں ملتی، لیکن عمل کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اور لالچ نہ ہونے پر جتنی مقدر ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن عمل کی قدر و قیمت باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر نیک عمل کامل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا۔ اس کے لیے ہم سب پھر سے ایک مرتبہ یہ نیت کر لیں کہ اللہ آج تک ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سچی پکی توبہ کر رہے۔ اسی نیت کے ساتھ مرد بھی اور خواتین بھی توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور آئندہ کے لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ اب جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کو اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو۔ ہم میں سے ہر ایک بڑا مطمئن رہتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اب ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کا کوئی حکم توڑ تو نہیں رہے؟ اگر توڑ رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں نا۔ نبی کا کوئی طریقہ جان بوجھ کر چھوڑ تو نہیں رہے؟ اگر چھوڑ رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں نا۔ اور گناہ کے ساتھ نیکیوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے سوراخ کر کے کشتی دریا میں چلائی جائے کہ بھائی دریا پار کرنا ہے، اس میں بیٹھ گئے ہیں پار کرنے کے لیے، دو چار سوراخ ہیں، تو وہ کشتی دریا پار کر سکے گی یا اپنے سواروں کو لے کر کے ڈوب جائے گی؟ یہ جو ہماری زندگی میں گناہوں کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، یہ ہماری نیکیوں کی کشتی کو ڈبا دیتے ہیں۔ کیا ہے ہماری نیکیوں کی کشتی؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے عمرے، ہمارے حج، ہماری قربانیاں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، خیرات، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنا، یہ سب ہماری نیکیوں کی کشتی ہے۔ گویا ہماری کشتی کے یہ سب تختے ہیں جن کے ذریعے ہماری نیکیوں کی کشتی تیار ہوتی ہے، جو ہمارا بیڑا پار کرے، جو ہمیں اس پار پہنچائے۔ اور ساتھ میں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، کہیں بدنگاہی کا گناہ ہے، کہیں جھوٹ کا گناہ ہے، کہیں سنت کو معمولی سمجھنے کا، ارے سنت ہی تو ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سمجھو سنت سنت ہے، اس پر عمل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن سنت کو معمولی سمجھنا کبھی کبھی کفر بن جاتا ہے۔ سنت کو حقیر سمجھنا کبھی کبھی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو سنت کو معمولی سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دل کا غافل ہونا اللہ کی یاد سے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی تمام گناہوں سے خالی ہو جائے۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ اس وقت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اٹھنے سے پہلے ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرمائیے، اس کی تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرمائیے۔ اللہ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والیوں کو، پڑھانے والیوں کو، تعاون کرنے والوں کو، نظام چلانے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ سب سے راضی ہو جائیے، سب سے اپنے دین کا کام لے لیجئے۔ اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے۔ اللہ جسمانی، روحانی تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔